أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند تاجدار ختم نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے درس سیرت رسول کریم علیہ الصلاۃ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہجرت کے بعد جو ابتدائی 3 سال تھے ان 3 سالوں کے واقعات کا مختصر بیان ہم پہلے درسوں میں سماعت کر چکے ہیں، اور اب چوتھی سنہ ہجری کے واقعات اور معاملات پر درس جاری و ساری ہے۔ محترم اور محتشم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بدر کے مقام پر عظیم الشان فتح اور نصرت عطا فرمائی تو اس فتح کے اثرات پورے خطے پر، پوری دنیا پر اس طرح رونما ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کافروں کے دلوں پر قائم فرما دیا، اور کفار جو پہلے طرح طرح کی سازشوں میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف مصروف تھے، اب ان کے دلوں پر ایک طرح سے دھاگ بیٹھ گئی اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے خواب چھوڑ دیے۔ لیکن جب غزوہ احد کے موقع پر ظاہری طور پر مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا، کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان زخمی ہوئے، اور محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ اس کیفیت میں واپسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا تھا، ان کو آزمایا تھا، تو اب مسلمانوں کی اس آزمائش کو جو ان کے رب کی طرف سے تھی، کافروں نے ایک مرتبہ پھر یہ سمجھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اب دوبارہ سے کوئی محاذ کھڑا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ کفار کے ایسے قبائل
جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد آباد تھے، ان قبائلوں میں ایک قبیلہ بنو اسد تھا۔ قبیلہ بنو اسد کا جو سردار تھا اس کا نام خویلد تھا۔ خویلد کے 2 بیٹے اس کے جانشین تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی احد والی کیفیت کو دیکھا تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں پر چل کر حملہ کریں اور مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ شوال المکرم کے مہینے میں جنگ احد کا واقعہ ہوا، پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ کو چھوڑ کر 2 مہینے کے فاصلے سے محرم الحرام میں بنو اسد قبیلے کی تیاریوں کے حوالے سے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو اسد قبیلے کے لوگ اس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قول، حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اعمال، وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، وہ انہیں راہ بتانے کے لیے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ درپیش آئے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی محترم اور پیارے بھائیوں، بنی اسد قبیلے کے لوگوں نے حملہ کیا نہیں تھا، ابھی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ان تیاریوں کے حوالے سے رپورٹ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کے حملے کا انتظار نہیں فرمایا، آپ نے خود ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کی سپہ سالاری آپ نے سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پچھلے درسوں میں ہم تفصیلی سن چکے ہیں، یاد دلاتا ہوں۔ وہ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں پریشان حال رہتے تھے، اور وہ تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح کسی سبیل سے یہ بھی خود اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو لے کر مدینہ طیبہ شفٹ ہو جائیں۔ اب جب تیاری مکمل کی، خفیہ طریقے پر کافروں سے بچ کر مدینہ طیبہ پر سفر، مدینہ طیبہ کی جانب سفر اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ہوا یہ کہ کافروں کو پتہ چل گیا، اور مکہ شریف کے بارڈر پر آ کر کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا۔ کہا اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو 2 شرائط ہیں۔ کہا کیسی شرائط؟ کہا شرائط یہ ہے کہ جتنا زاد راہ آپ کے پاس ہے، جتنا ساز و سامان آپ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ساز و سامان ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے آپ کے جو سسرالی لوگ تھے، جو آپ کی زوجائے ماجدہ کے جو رشتہ دار تھے، ان میں زیادہ تر کافر تھے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ ہمارے پاس رہیں گی، وہ اپنے میکے میں رہیں گی، اور اگر اسی طرح اکیلے بغیر زاد راہ کے، بغیر خاندان کے اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ ایک عقل انسانی کیا کہتی ہے، ایک فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ فطرت انسانی یہ کہتی ہے کہ اتنے دن جہاں انتظار کیا وہاں کچھ اور ٹھہر جاؤں، میں بھی رک جاتا ہوں، کسی طرح سے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو تو کم از کم لے کر جاؤں، مال و اسباب کی خیر ہے۔ لیکن سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تمہیں جو چاہیے رکھ لو، اگر میرے خاندان کو روکنا چاہتے ہو تو انہیں بھی روک لو، تم جس طرح کرنا چاہو کر لو، لیکن مجھے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضری سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سیدنا
سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے پیادہ پیدل، ایک روایت کے مطابق مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر آپ نے پیدل اختیار فرمایا، سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنا مال و اسباب بھی چھوڑ دیا، کافروں نے آپ کی سواری تک لے لی، لیکن اس کے باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ایسی تھی کہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو اسد کے لوگوں کی سرکوبی کے لیے یہاں حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حملے کا ارادہ ہو رہا ہے، ابھی حملہ ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی سرکوبی فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایتوں کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 150 مجاہدین کا سپہ سالار بنایا۔ آپ 150 مجاہدین کو لے کر قبیلہ بنو اسد کی سرکوبی کے لیے ان کے قبیلے پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ روایتوں میں آیا کہ جب آپ ان کے قبیلے پر پہنچے، ان کی جگہ پر پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف تیاریوں میں مصروف تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ پر جا کر حملہ کریں۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ جن کے خلاف ہم تیاریوں میں مصروف تھے وہ تو خود چل کر ہمارے گھروں پر آ گئے ہیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، بات یہ ہے نفسیاتی برتری جو ہے، نفسیاتی برتری، اسلحے کی برتری انسان کے پاس اگرچہ نہ ہو، ایک سائنسی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، اسلحے کی برتری انسان کے پاس اگرچہ نہ ہو، طاقت کے اعتبار سے اگر وہ پہلوان نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ سامنے والے شخص پر اپنی نفسیاتی برتری قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر میدان مارنا اس کا مقدر ہو جاتا ہے، پھر وہ فتح پا لیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کل جہاں سے بڑھ کر فہم و فراست عطا فرمائی تھی، ہر ایک سے بڑھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فراست کا عالم یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کی فراست کو ایک جانب رکھا جائے تو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فراست رب العالمین نے انہیں کئی گنا زیادہ عطا فرمائی ہے۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ 150 سواروں کے ساتھ آپ قبیلہ بنو اسد پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے اوسان ختم ہو گئے۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب اپنے گھروں کی دہلیز پر اسلامی لشکر کے ان مجاہدین کو دیکھا تو وہ اپنے گھروں کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے چوپایوں کو، سب چیزوں کو یوں ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کچھ دن وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر جو کچھ ان کا مال و اسباب تھا وہ سب کا سب جمع کر کے آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے سارا کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت کریمہ تو دیکھیں، جو شخص بنو اسد قبیلے کی تیاریوں کی رپورٹ لے کر آیا تھا اور آ کر بتایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ اسلام کے خلاف چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے مال غنیمت میں سے حصہ محبوب کریم علیہ السلام نے اس شخص کو عطا فرمایا کہ جو خفیہ رپورٹ لے کر آیا تھا۔ محترم پیارے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عمل میں حکمتیں ہیں۔ جب ایک شخص کو اتنی حوصلہ افزائی کی جائے، جب ایک شخص کو اس کے اس کارنامے پر اتنا نوازا جائے تو اس حوصلہ افزائی پر دیگر لوگوں کو بھی ایک طرح سے ترغیب ملتی ہے، ان لوگوں کو بھی یہ ترغیب ہوتی ہے کہ اگر ہمیں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شاباشی چاہیے تو پھر اسلام مخالف منصوبے کیا بن رہے ہیں، ان اسلام مخالف منصوبوں کے متعلق ہم نے اپنے کان کھڑے رکھنے ہوں گے۔ مسلمان صفوں میں جو موجود بچہ بھی ہے، وہ بچہ بھی اتنا ہوشیار اور سمجھدار ہونا چاہیے
کہ وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو پرکھ لے اور پھر ان سازشوں کے متعلق رپورٹ جا کر اپنے بڑوں کو دے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جو سلطنتوں کے حاکم ہیں، جنہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ یہ بات اس طرح کہہ کر ٹال دیں کہ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں. تیاریاں تو ہم بھی زمانے سے کر رہے ہیں، تیاریاں تو ہم بھی زمانہ ہوا کر رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی حملہ ہوا تو نہیں ہے، جب حملہ ہوا تو پھر دیکھیں گے. یہاں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل یہ بتاتا ہے کہ تمہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ کفار باقاعدہ چال چل کر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تم پر یہ لازم ہے کہ ان کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے تم ملیہ میٹ کر دو، تم انہیں رفع دفع کر دو، تم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو. سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلامی لشکر کی قیادت فرمائی اس مارکے میں. یہ سریہ تھا. سریہ اس مارکے کو کہا جاتا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک نہیں ہوئے. اور غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہیں. سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس لشکر کی قیادت ایسی کیفیت میں فرمائی تھی جب ابھی 2 مہینے پہلے جنگ احد کے مارکے میں آپ کو اتنے زخم لگے تھے کہ آپ کے زخموں کو بھرنے کے لیے ابھی عرصہ درکار تھا. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ سے حکم آیا کہ آپ نے سفر کر کے جانا ہے. اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ سفر کر کے قبیلہ بنو اسد میں سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے تھے، وہ کوئی قریب کی آبادی نہیں تھی، بلکہ اس سفر کو کرنے کے لیے تقریباً 15 دن کا عرصہ درکار تھا. 15 دن کا سفر آپ ایسی کیفیت میں کر کے گئے. 2 ماہ پہلے آپ زخموں سے چور ہوئے تھے، پھر 15 دن کا سفر کر کے گئے، اسلامی لشکر کی قیادت فرمائی، پھر واپس آئے. اتنا طویل سفر کرنے کی وجہ سے سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زخم کچھ ٹھیک ہوئے تھے وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے. اور سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی زخموں کی وجہ سے محرم الحرام کے بعد کچھ ماہ ہی آپ اس دنیا فانی میں جلوہ افروز رہے، اور پھر آپ انہی زخموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے. یہ سیدنا ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے. اس کے بعد محترم و پیارے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض لوگ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے قبائل میں اسلام کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، لوگ اسلام کو پسند کر رہے ہیں اور بت پرستی سے لوگوں کا دل اچاٹ ہو گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مبلغین کی ایک جماعت، اپنے صحابہ کی ایک جماعت ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں تاکہ ہم انہیں ساتھ لے کر جائیں اور پھر اسلام کی تبلیغ ان کے ذریعے ہم اپنے قبائل میں کروائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت میں چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرمایا. ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا واقعہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عاصم بن ثابت، سیدنا مرثد بن ابی مرثد، سیدنا خالد بن الکبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا. جب
صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عظیم الشان قافلہ جو چند صحابہ پر مشتمل تھا، جب یہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تو یہاں پر راستے پر ایک جگہ آئی. اس جگہ پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا نام رجیع تھا. اس چشمے پر جب یہ لوگ لے کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ پہنچے تو اس چشمے کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے ان قبائل میں ایک قبیلہ بنو قارہ تھا. جو لوگ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو مدینہ طیبہ لینے آئے تھے انہوں نے قبیلہ بنو قارہ کے لوگوں سے خفیہ بات چیت کی اور انہیں یہ کہا کہ اگر تم ہماری مدد کرو، یہ چند صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، ہم اگر ان پر غلبہ پا لیں اور انہیں گرفتار کر کے مکہ مکرمہ لے جائیں، مکہ مکرمہ میں غزوہ بدر کے مارکے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں جو اپنے پیاروں کا ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. ان میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے بدر کے مارکے میں بڑے بڑے کافروں کو تہو تیغ کیا تھا. اس میں دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ہیں. اگر ہم انہیں گرفتار کر کے مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں جا کر انہیں بیچ دیں تو اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی ہم اس آمدنی میں سے حصہ تمہیں بھی دیں گے. یہ کہہ کر بنو قارہ کے لوگوں سے مدد طلب کی گئی. بنو قارہ کے لوگ مال و دولت کے لالچ میں اور روپے پیسے کی ہوس میں ان کی باتوں میں آئے. یہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے خیمے میں جلوہ افروز ہو کر یہ منصوبہ بنا رہے تھے، یہ طے کر رہے تھے کہ جب ہم ان قبائل میں پہنچیں گے جن قبائل میں ہم نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے، تو ان قبائل میں ہمارا تبلیغی اور اصلاحی انداز کیا ہوگا، ہم کس طرح دعوت دیں گے، کس طرح لوگوں کو اپنے سے قریب کریں گے، یہ مشورہ ہو رہا تھا. اور یہاں سینکڑوں لوگوں نے یک بارگی مل کر صحابہ اکرام علیہم رضوان پر حملہ کر دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جانثار پیارے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ہمیں لینے آئے تھے انہوں نے دغا کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، تو اب پلک جھپکتے میں منظر بدل گیا. اور وہ جو پہلے دعوت اصلاح پر گفتگو کر رہے تھے، جو یہ بات کر رہے تھے کہ حسن اخلاق کے ذریعے، حسن کردار کے ذریعے لوگوں کو اپنے سے قریب کیسے لانا ہے، پلک جھپکتے میں منظر بدلا. اب ان کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئی، ان کے ہاتھوں میں نیزے آ گئے اور پلک جھپکتے میں سینکڑوں لشکر کے مقابلے میں یہ چند صحابہ اکرام علیہم رضوان صف بنا کر کھڑے ہو گئے. وہاں سامنے ذہن یہ تھا، سوچ یہ تھی کہ جب اتنی ساری تلواروں کو یہ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو تلواریں پھینک دیں گے، مقابلہ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ 6 7 8 نفوس قدسیہ ہیں اور 7 8 لوگوں نے سینکڑوں کے مقابلے میں صف بنائی ہوئی ہے اور جنگ کے لیے تیار نظر آتے ہیں. جب کافروں نے دور سے انہیں اس منظر میں دیکھا تو روایتوں میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر خوف اور رعب اور دبدبہ طاری کر دیا. چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے وہ کہنے لگے بات سنیں، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے اہل مکہ کے حوالے کریں اور اہل مکہ کے ذریعے ہم کچھ تھوڑا بہت مال و دولت کما لیں. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پکار کر کافروں کو جواب دیا. ارشاد فرمایا واللہ لا نقبل من مشرک عہدا ولا عقدا ابدا، ہم کسی مشرک کے کسی کافر کے عہد و پیمان کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ہم تم سے کسی بھی صلح کے نتیجے میں اپنی تلواریں نہیں ڈالیں گے، تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، اور روایتوں میں آیا یہ جو اشعار آپ نے کہے، یہ اشعار آپ نے فی البدی کہے، اسی وقت کہے۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما علتی وانا جلد نابل، میرے پاس کیا علت ہے، مجھے کیا وجہ پڑی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنی تلوار ڈال دوں، تم سے صلح کر لوں۔ وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلٌ وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتْرٌ عُنَابِلُ، حالانکہ میں طاقتور بھی ہوں، میرے پاس تیر بھی ہیں، میری کمان بھی مضبوط ہے، اور میری کمان کا چلہ بھی صحیح سلامت ہے، میں تم سے کیوں صلح کروں؟ پھر ارشاد فرمایا، وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلَٰهُ نَازِلُ بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِ آئِلُ، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا، اسے ہونے سے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ سنو، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر ایک کو رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اِلَّمْ أُقَاتِلُكُمْ فَأُمِّي حَابِلٌ، اے مشرکوں، اگر میں تم سے لڑائی نہ کروں، اگر میں تمہارے مقابلے پر نہ آؤں، تو میری ماں مجھے اپنا دودھ معاف نہ کرے۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر آپ تلوار لہراتے ہوئے کافروں کے مقابلے پر آتے ہیں، اور یہی سیدنا عاصم بن ثابت ان نفوس قدسیہ کی سرداری فرما رہے تھے، ان کی سپہ سالاری فرما رہے تھے۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کفار اس لیے زندہ سلامت گرفتار کرنا زیادہ چاہتے تھے، سب کو ہی گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی طرف دلچسپی اس لیے زیادہ تھی کہ روایت میں آیا کہ میدان احد میں سلافہ بنت سعد، یہ ایک عورت تھی، اس کے 2 بیٹوں کو یکے بعد دیگرے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور یہ عورت بدبخت یہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے بیٹوں کا بدلہ سیدنا عاصم بن ثابت سے لے، اور وہاں موجود کفار یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو یہ عورت کثیر مال دے کر انہیں خریدے گی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان چند نفوس قدسیہ میں سے 4 یا 5 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہیں جام شہادت نوش کر لیا کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور ان صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تھے۔ روایت میں آیا، سلافہ بنت سعد، یہ جس عورت کے 2 بیٹے مرے تھے، یہ سلافہ بنت سعد نے قسم اٹھائی تھی، اس نے منت مانی تھی کہ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپڑی میں نعوذ باللہ من ذالک یہ شراب پیے گی اور اپنی قسم کو پورا کرے گی، اپنے بیٹوں کا بدلہ لے گی۔ اب جب سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، کفار یہ سوچنے لگے ان کی تو شہادت ہو گئی، اب کیا کیا جائے، اب تو انہیں فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ اگر ان کا سر مبارک سلافہ بنت سعد کے پاس لے جایا جائے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، وہ ان کا سر بھی خریدے گی، اور اس کی قسم پوری ہونے پر وہ ہمیں بہت سا پیسہ دے دے گی، پورا نہیں تو آدھا دے دے گی۔ اس ناپاک ارادے کے ساتھ یہ کفار سیدنا عاصم بن ثابت کے مبارک جسد کی طرف بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا مانگی تھی کہ اے مالک و مولا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی ناپاک ہاتھ میرے جسم پر نہ پڑے، کوئی کافر مجھے چھو بھی نہ سکے۔ روایت میں آیا سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب کفار بڑھے تو انہوں نے یکا یک ایک منظر دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں کہیں سے آ گئی ہیں،
اور وہ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کے ارد گرد پہرا دے رہی ہیں. کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے مبارک جسد کی طرف بڑھے. شہد کی مکھیاں اللہ کے محبوب کے جان نثار کے مبارک جسم کی حفاظت کر رہی تھی. کہا وہ یہ کہنے لگے یہ مکھیاں کہاں سے آ گئیں, اب کیا کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا ابھی دن کا وقت ہے, انتظار کر لو. شہد کی مکھیاں اتنی کھلی فضا میں دن میں ہی آتی ہیں, شام کو وہ اپنے چھتوں پر چلی جاتی ہیں. تھوڑا انتظار کر لو, شام کا انتظار کر لو, پھر ان کا سر مبارک لے لینا, نعوذ باللہ من ذالک. کہا شام کا انتظار ہونے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ شام کے وقت ایک اور نظر آیا. اس وادی میں, اس مقام پر پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. شام کے وقت جب شہد کی مکھیاں چلی گئیں تو اس وادی میں سیلاب کا ایک بہت بڑا ریل آیا, اور سیلابی پانی اپنے ساتھ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس جانثار کی اس دعا کو قبول فرمایا, جو دعا آپ نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی, الہی کوئی کافر میرے جسم کو بھی اپنا ناپاک ہاتھ نہ لگا پائے, کوئی کافر میرے جسم تک بھی نہ پہنچ سکے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا عاصم بن ثابت نے اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کر لیا. 3 صحابہ اس موقع پر موجود تھے. ان 3 صحابہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا. ان میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, سیدنا خبیب بن عدی تھے, اور سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کفار انہیں لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے. جب زہران نامی مقام پر یہ قافلہ پہنچا, یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان 3 صحابہ یہ بندھے ہوئے تھے, رسیوں سے انہیں جکڑ کر رکھا گیا تھا. سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح موقع ملا, آپ نے اپنی رسیاں چھڑا لیں, اپنے آپ کو آزاد کرا لیا, اور کسی طرح کسی کافر سے تلوار چھین کر اسے بے نیام کیا, اور کفار کو پکار کر کہا اے بزدلوں آؤ. اگلا جملہ سماعت کیجئے, سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اکیلا مرد مجاہد ہے, 2 ساتھی زنجیروں میں رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, سامنے سینکڑوں کا لشکر ہے. سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بزدلوں آؤ اللہ کے شیر کا مقابلہ کرو, آؤ اللہ کے شیر کے ساتھ لڑو. سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے ہو کر سینکڑوں کافروں کو لڑکاتے ہیں, لیکن روایتوں میں آیا کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر آپ کا مقابلہ کرے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود, ہر طرح کا ساز و سامان پاس ہونے کے باوجود, سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی. دور دور سے آ کر پتھر مارنے لگے, اور ان پتھروں کے زخم کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے. جس مقام پر آپ نے اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑایا تھا, جس مقام پر آ کر آپ نے اعلان کیا تھا کہ اے بزدلوں آؤ اللہ کے شیر کا مقابلہ کرو, روایتوں میں آیا کہ اسی مقام زہران میں آج بھی آپ کا مزار پر انوار ہے. سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام یاد رکھا کریں. یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا انہوں نے چاہا اللہ نے ویسا ہی کر دیا. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ کوئی کافر ان کے جسم کو چھو نہ سکے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شہد کی مکھیوں کے ساتھ, پھر سیلابی پانی کے ساتھ ان کے جسم کی حفاظت فرمائی. اور سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہو کر سینکڑوں کے مقابلے میں آپ یہ اعلان کرتے ہیں آؤ اے بزدلوں اللہ کے شیر کا مقابلہ کرو. تو کفار میدان میں نکل کر مقابلہ نہیں کرتے, بلکہ دور دور سے پتھر مارتے ہیں.
سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اب دو صحابہ کرام علیہم رضوان اس عظیم قافلے کے بچے جس میں ایک سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل، یہ ایک بڑا بدبخت کافر تھا، آپ نے اسے قتل کیا تھا. سیدنا خبیب کو حارث بن عامر کے بیٹے عقبہ نے مکہ مکرمہ آنے پر خرید لیا، اور اس کی یہ نیت تھی کہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے نعوذ باللہ اپنے باپ کا بدلہ لے گا. اور دوسرے جو صحابی تھے سیدنا زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صفوان بن امیہ نے خریدا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنے باپ امیہ کا بدلہ لے. اس کا باپ بھی مسلمانوں کے مقابلے پر مارا گیا تھا. اب ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو حدود حرم سے باہر مقام تنعیم میں لے جایا گیا. وہاں بہت سے مشرکین تھے اور ان مشرکین کو جمع اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ایک مسلمان کو شہید ہوتا ہوا دیکھیں، ایک مسلمان کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھیں. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لایا گیا. تو جب آپ تختہ دار کے سامنے آئے، جس مقام پر آپ کو سلی دی جانی تھی، آپ اس مقام کے قریب آئے تو کافروں کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے آواز دی. اس نے کہا اے زید انشدک اللہ یا زید، اے زید میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں جو بات پوچھوں مجھے اس کا صحیح صحیح جواب دینا. اتحب، اے زید کیا تو یہ چاہتا ہے ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الآن عندنا مکانک تضرب عنقہ وانک فی اہلک، اے زید کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری جگہ پر تمہارے نبی کریم علیہ السلام اس وقت موجود ہو اور تو اپنے گھر میں صحیح سلامت ہو. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نام کی قسم دے کر کافروں کے لشکر کا سپہ سالار یہ سوال کر رہا ہے، ابھی تیرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ ان سینکڑوں کافروں کے درمیان جہاں تیری موت سامنے کھڑی ہے وہاں تیرے دل میں کیا خیال ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مینارہ نور ہے، وہ مشعل راہ ہے، وہ سمت تعین کرنے کا مرحلہ ہے، وہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ ہماری راہ کیا ہونی چاہیے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں واللہ تو نے اللہ کے نام کی قسم دی، میں بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما احب ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الآن فی مکانہ الذی ہوا فیہ، کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی جس مقام پر ہیں آپ وہاں موجود ہوں. تصیبہ شوکۃ تؤذیہ، اور میرے آقا کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. وانی جالس فی اہلی، اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، ابھی میرے محبوب جس مقام پر ہیں وہیں رہے، اور میرے آقا کے پیروں میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو زید اپنے گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے لشکر کے سپہ سالار کو سینکڑوں کے مجمع کے درمیان یہ جواب دیتے ہیں. تو پھر کافروں کے لشکر کا سپہ سالار جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے ما رأیت من الناس احدا یحب احدا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ لوگوں میں سے کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار حضور سے پیار کرتے ہیں. کفار کے لشکر کے سپہ سالار نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر یہ جواب دیا. محترم اور پیارے بھائیوں، اب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی
روایتوں میں آیا کہ آپ کو یکدم ایک ہی تلوار کے وار سے شہید نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو بیچ میں لا کر کھڑا کیا گیا اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش کی گئی۔ اس طرح سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا فانی سے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو گئے۔ اب دوسرے صحابی رسول سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے، وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اتوار ہم سماعت کریں گے۔ رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم و پیارے بھائیوں، اسلام کا مکمل خلاصہ یہی ہے، اسلام کی مکمل بات یہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کو دعوت اصلاح دینی ہے، کس طرح حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنے آپ سے قریب لانا ہے۔ لیکن جب کفار مد مقابل آئے تو دعوت اصلاح کی باتیں ایک طرف رکھ کر تلواریں اٹھا کر کافروں کے مقابلے پر آ گئے۔ جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز انسان کو کرنی چاہیے، جب تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح پڑھے، جب نماز کی پہلی صف پکڑنی ہے تو پہلی صف پکڑے، اور جب میدان عمل کی پہلی صف میں آنا ہے تو میدان عمل کی پہلی صف میں آ جائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ جس طرح کی سچویشن ہے، جس طرح کی کنڈیشن ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، اسلام کی تصویر اس کے مطابق ہوگی۔ اگر میدان عمل لگا ہوا ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پیرا ہو رہا ہو، اور میں یہ کہوں نہیں جی میں نماز کی پہلی صف با جماعت ادا کروں، میری جماعت نہ نکل جائے، میں نماز با جماعت ادا کروں، میری پہلی صف فوت نہ ہو جائے، ابھی یہ والی پہلی صف میں کھڑا نہیں ہونا، ابھی مجھے اس پہلی صف میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت، لام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن کو سلام، غوث اعظم امام تقی جلوائے شان قدرت پہ کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اے مالک و مولا پروردگار، درود و سلام کا صدقہ دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما۔ درود و سلام والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ ہم گناہگاروں کو دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔